ہم کسی کو کہتے ہیں نا میری بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کو بڑے اچھے سے لوگ ہوں، یاد رکھیے اچھا کوئی معیار نہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ منڈا LLB ہے، پر ایسے یہ نہیں دیکھتے وہ بندے دا بیوی ہے کہ نہیں. کزن میرج میں بیماری نہیں ہوتی. اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ کیا ہے اور کیسے پہنا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کی شخصیت اور اس کی گھرداری کو ڈپیکٹ کرے گا، بتائے گا کہ یہ کیا. اس لیے نا خوبصورتی سے معیار جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو معیار کبھی نہ بنائیں. شادی، بچوں کے رشتے ناتے کیسے تلاش کریں، ان کو طے کیسے کریں، ان کو پھر نبھائیں کیسے. والدین جب بچوں کے رشتے خود طے کرتے ہیں تو کیا بلنڈرز کرتے ہیں، ناٹ مسٹیکس، بلنڈرز، بڑے بڑے غلطے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اور یہ کام تو میں بتا رہا ہوں 76 سے کر رہا ہوں، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ آپ کے لاہور شہر کا سیشن جج ہے. مجھے رمضان میں ایک افطار پارٹی میں مدعو کیا گیا تو میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا. مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ اس قدر نہیں تھا جس قدر انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن پھر اہتمام کیا. صرف مہمان کم بلائے. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ بہت کم لوگ تھے تو انٹریکشنز کا موقع ملا. ان بڑے بڑے لوگوں میں ایک ہمارا لاہور کا ایڈیشنل سٹنگ سیشن جج ہے. اس نے کہا جی کہ ہم لوگ چونکہ نہ پبلک میں جا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اخباری یا ٹی وی بیان دے سکتے ہیں، تو میں لاہور ابھی شفٹ ہوا ہوں، فیصل آباد میں تھا. تو 2023 میں 27,000 نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، اور ایک سال میں، اور طلاقیں ہوئیں 28,000، اور خلا ہوئے ہیں 4,000. 7,000 کیسز ابھی پینڈنگ تھے جب میں وہاں سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چیز ایک بہت بڑی الارمنگ ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو وہ ایک فوری وجہ بنی کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اس بات کو کروں کہ یہ اصل وجہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو ہماری جو گفتگو کے حصے ہیں وہ 5-6 ہوں گے، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ لیٹس انڈرسٹینڈ شادی ہے کیا اور ہم اسے کیا سمجھتے ہیں. اس کی پہلے ہسٹری میں جاتے ہیں، بلکہ میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کی وضاحت آپ کو دیتا ہوں. آپ میں سے جن کو عربی نہیں آتی ان کو اتنی انگریزی ضرور آتی ہوگی کہ اگر کسی لفظ سے پہلے دا لگا دیا جائے، اسم سے پہلے یا ورب سے، تو وہ خاص ہو جاتا ہے، پرٹیکولرائز ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا یہ میری ہے، اس میں میری پوزیسونیس، میں اتھارٹی بتا رہا ہوتا ہوں اپنی پوزیسونیس کہ یہ میری بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ اس لفظ میں جائیں تو یہ عقد کو کہتے ہیں. عقد جو ہے نا، عقدہ، گرہ کا لگ جانا. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں ہسٹری میں جائیں تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو اللہ جل شانہ نے دو انسانوں کے درمیان قائم کیا. اور یہ آج اتنا ہی بے قدری کے انداز میں دیکھا اور نبھایا جاتا ہے. تو وہ ہسٹری حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ رشتہ دو لوگوں میں قائم ہوا اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو شادی کی پہلے قسمیں سنیں آپ کے لیے، ان کی تفصیل تو میں اس وقت نہیں بتاؤں گا. آپ نے لو میرج اور ارینج میرج، یہ دو لفظ، لو میرج وہ ہے کہ جو لڑکی اور لڑکے کی مرضی سے ہوتی ہے، اور وہ جو ماں باپ یا اس کے بڑے دیکھتے ہیں وہ ارینج میرج. دیکھیں یہ بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. ایک دو تو آپ نے یہ جان لی ہیں. ایک عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کے لیے نکاح شغار لفظ استعمال ہوا ہے، جس کو ہم بٹا سٹا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس شادی سے تو منع کیا. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھتے ہیں. میں آپ کا بڑا ہوں یا نہیں ہوں، آپ میرے سے محبت کے دنیا جہان میں دعوے کرتے ہیں،
لیکن کہنا نہیں مانتے تو آپ کا کیا سٹیٹس میری نظر میں ہوگا؟ تو ذرا اپنی پوری زندگی میں دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں، تیرے واری جاواں، پر تیرے عملاں دے نیڑے کدی نہ جاواں۔ اچھا، تو یہ وٹے سٹے والی شادی ہوئی، مشکل سے 5 نہیں تو 10 نہیں تو 20% کامیاب ہوتی ہیں، پرسکون جو ہیں وہ تو شاید 5% بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کاروباری شادیاں آتی ہیں۔ کاروباری شادیاں کیا ہوتی ہیں کہ ہم دونوں اپنے بزنس کو اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ جائے گی تو ہم کاروبار میں بہتری کے لیے اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک خاندانی دوستی تعلق نبھانا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جی اچھا نہیں، وہ کاروباری شادی ڈفرینٹ سینس میں آتی ہے جی۔ پھر ایک ہوتا ہے پاور گین کے لیے، کہ اگر میں یہاں شادی کروں گا تو مجھے یہاں سے پولیٹیکل یا جو سرکاری چیزیں مل سکیں گی۔ اس طرح سے آپ جتنی بھی کوئی 10-12 قسمیں ہیں اس کی، جو اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے چونکہ اصل موضوع کو میں زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں، تو وہ جتنی بھی ہیں ساری کی ساریوں میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو ارینج میرجز ہیں، اس وقت آج میرا ٹاپک زور اسی پر ہوگا۔ اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اس رشتے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کیا کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ بلوغت کو جائیں، اب ہم نے بالغ کے لیے جو اس کے معنی کرتے ہیں بالغ کے، وہ بائیولوجیکل ہے۔ جو فزیکل نشانیاں ہیں لڑکی اور لڑکے کی بلوغت کی، وہ بائیولوجیکل ہوا ہے، مینٹلی نہیں ہوا، فائنینشلی نہیں ہوا۔ اس کو شعور اتنا نہیں آیا کہ گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ مگر میری اس بات کو قطعی طور پہ جو اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے مغرب، بلکہ بنا چکا ہے، کہ لڑکا تو لڑکا، لڑکی بھی جب تک پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی۔ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اس کا گھر ہو جائے، اس کی نوکری ہو جائے اور وہ بہت ویل سیٹلڈ ہو جائے۔ یہ کریں گے تو پھر بہت کچھ وقت جو ہے وہ بہت سارا گزر چکا ہوتا ہے۔ تو شادی کے لیے دونوں چیزیں بنیادی طور پہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں دیکھیں، ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دیں، جو کمی کوتاہی دیکھیں وہ اس پر ان کی رہنمائی کریں، مگر وہ رہنمائی جو ہے اتھارٹیٹیو نہیں ہونی چاہیے، آرڈر کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی شعور لے چکا ہے اور اس دور میں ہم سے زیادہ بہتر چیزوں کو جانتا ہے۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کسی گورے کی طرف سے آنے والی کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا۔ حضرت علی نے بھی بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بہت کمال کا فنڈامنٹل بتایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے بچپن کے مطابق نہ کرو، آج کے دور کے ان کے دور کے مطابق ان کی تربیت کرو، کیونکہ اس کے تقاضے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ تو آج وہ چیزیں زمانہ بدل گیا ہے کہ جب لڑکا لڑکی نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے اپنے خاندان میں بھی زیادہ تر شادیاں آج سے 30 یا 35 سال تک پہلے تک بالکل ایسے ہی ہوتی تھی۔ تو یاد رکھیں، یہ شریعت کہیں بھی اس سے منع نہیں کرتی، یہ ہم نے سب ہندوازم کے تحت لیا۔ تو شادی جو ہے اس میں سب سے پہلی نیت بطور والدین آپ کو یہ دیکھنی چاہیے اور بطور لڑکا یا لڑکی کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ سنت پوری کر رہے ہیں اور وہ حکم پورا کر رہے ہیں جو بقائے نسل انسانی کے لیے ایک بنیادی درجہ رکھتا ہے۔ یہاں والدین ایک بات اچھی طرح سے سمجھیں اور لڑکا لڑکی بھی سمجھیں۔ کل میں ایک یونیورسٹی میں اس پہ بہت زیادہ بات کر کے آیا ہوں، ٹاپک تو اور تھا لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اتنی توجہ سے سنا کہ نہ بریک مانگی کسی نے، نہ کیا۔ وہ 4 گھنٹے کے سیشن میں 1-2 بریکس ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوئی تو جو ٹائم بچ گیا تو اس میں نے کہا کہ تم لوگ زندگی میں جس میں انٹر ہونا ہے، شادی جسے کہتے ہیں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو سب سے پہلا جو پیرامیٹر بنائیں، ہم کسی کو کہتے ہیں نا میری بیٹی یا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کو بڑے اچھے سے لوگ ہوں، یاد رکھیے اچھا کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھے کا معیار آپ کے نزدیک اور ہے، میرے نزدیک اور ہے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے امیر لوگ ہونے چاہیے، آپ کے نزدیک وہ پولیٹیکلی بڑے ساؤنڈ ہونے چاہیے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ
دیندار ہوں، میرے محلے دار ہوں، تو اپنے جیسے لوگوں میں شادی کریں بچوں کی. اپنے جیسے لوگوں میں نبھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم زیادہ فرق پہ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری اغراض جو ہیں وہ منسلک ہوتی ہیں، اور وہیں پہ ہماری نیت کا جو فرق ہے وہ اس رشتے کو، یہ بات میں آخر میں بھی کروں گا لیکن شروع میں ذرا سن لیجئے، یا اس جج صاحب کو جو میں نے جواب دیا تھا. دیکھیے آج ہمارے جو رشتے زیادہ تر ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں پرسنالٹی کے بیس پہ، یعنی پیکنگ جسے کہتے ہیں آپ، کریکٹر کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ منڈا LLB ہے، پر اسی یہ نہیں دیکھتے وہ بندے دا بیوی ہے کہ نہیں. اب دیکھیں دونوں میں کیا دیکھا جاتا ہے. جب لڑکی کا رشتہ، یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ آپ جائیں تو کیا دیکھیں، لیکن اس وقت جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے. لڑکے کا سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں جی کہ اس کا گھر، ہائے ہائے شاباش، ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ حال ہے. جب یہ اماں بنیں گی اور اپنے بچوں کے لیے جائے گی تو اب آپ سب سے پہلی غلطی، آپ نے مکان اینٹ گارے کے ساتھ شادی کرنی ہے یا انسان کے ساتھ کرنی ہے. میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے سسرال دیور ویل آف، بہت ویل آف فیملی تھی اپنے وقت کی، اور میں کرائے کے گھر میں نہیں، کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا. آج پورے سسرال میں میرا گھر سب سے اچھا ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی اور باقی چیزوں کے حوالے سے. تو یہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا ماما کیا کرتا ہے، اس کا چاچا کیا کرتا ہے، اس کے باقی لوگ کیا کرتے ہیں. یہاں ہم کہیں بھی نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ اپنے معاملات میں اور لین دین میں کیسا ہے. میں ابھی آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، بلکہ ایک ناٹ آن اے ویری لائٹر نوٹ، اٹ از آن ویری ویری سیریس نوٹ، کہ ابھی جب آپ میری گفتگو کا اگلا حصہ سنیں گے تو 100 خرانٹ وچولنا شادی کرانے والی عورتیں اکٹھی کر لیں. شادی دفتر والے لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں تو ڈرائنگ روم تک جاتے ہیں، لیکن جسے وچولن کہتے ہیں نا، وہ آپ کے گھر کی ایک ایک اینٹ سے واقف ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ چیزیں نہ جان سکتی ہے نہ بتا سکتی ہے جو یہاں کھڑا ہوا رف آپ کو بتائے گا. کیونکہ میں نے اس کام کو پیشے کے طور پہ نہیں کیا، پیشن کے طور پہ کیا، پروفیشن کے طور پہ نہیں کیا. تو اب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس طرح لڑکی میں کیا دیکھا جاتا. ایک عورت نے پوچھا کہ بھین تو رشتہ دیکھن گئی سی اپنی دھی واسطے، منڈے واسطے، تے وہ کڑی دیکھ کے آئی ہیں کیسے لوگ. کہندی بھین میں کی دساں، کڑی دیاں اکھاں ایڈیاں سونیاں کہ میں کی دساں، او دے وال تے گٹیاں تک جاندے نے، ایڈی سونی کہ ہاتھ لایا میلی ہوندی ہے. ان کا گھر، ان کا یہ. اب آپ سنتے جائیں اس طرح کی ساری گفتگو میں، وہاں کہیں بھی نہیں یہ بات آئی کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ اپنے معاملات میں کیسی ہے، اس کے اندر عزت والی بات کتنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو وہ پٹولہ سمجھ کر لائی ہوتی ہے احساس، وہ پھر آگ کا گولہ بن جاتی ہے، اور بہت جلد وہاں پر وہ مسائل اور لڑائی جھگڑے جگہ لے لیتے ہیں. تو اب ایک میں نے کہا اپنے جیسے لوگ دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے، چونکہ میرے پاس جو کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں اور بعض اوقات بہت بگڑ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کچھ ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ میں خالی آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا. جو لوگ مجھے مذہبی حوالوں سے جانتے ہیں، میری ہر مسلک میں اتنی سٹرانگ سٹینڈنگ ہے کہ کسی ایک شخص کی بھی نہیں ہے. کم از کم پاکستان میں کوئی شخص ہر مکتبہ فکر میں اس آلو کی طرح نہیں ہے جو ہر سبزی میں پڑ جاتا ہے. تو میں ہر محفل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہوں. مسلک کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ کئی گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان کے مسلک اور عقائد کا فرق آ جاتا ہے. ایک کیسز میں میرے پاس جو ایڈوائس کے لیے آیا تو میں نے انہیں منع کیا. تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہمارے درمیان یہ چیز وجہ نہیں بنے گی.
تو میں نے کہا چونکہ تم لڑکی لڑکا خود میرے پاس آئے ہو، تمہارے والدین اگر لاؤ ان کو تو شاید وہ میری بات سمجھ سکیں، کیونکہ تمہاری عقل پہ اس وقت عشق کا بھوت سوار ہوا ہے۔ اور شادی کے 3 مہینے بعد سب سے پہلے لڑکی نے کہ جی میرا خاوند کہتا ہے یہ کرو، تو سر میں تو یہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے اب وہ میرے سے تصدیق کروانا چاہ رہی ہے، اس کا آپ کچھ ان کوٹ ورڈ میں یہ سمجھیں کہ وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے تو ہم تو یہاں باندھتے ہیں یا باندھتے ہی نہیں ہیں، تو سر یہ تو مطلب وہ اتنا بڑا جرم بن گیا، اور وہاں سے وہ بات چلی اور پھر وہ آخر ختم ہو گئی۔ مسلک کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث پہلے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں۔ سب سے پہلی کوشش کریں کہ شادی آپ کے اپنے خاندان میں ہو۔ یہ جو کزن میرج والا فتنہ اٹھایا گیا ہے نا، یہ ساری بیماریاں کزن میرج میں پچھلے 20 سال میں ہی ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہزاروں سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں 5 ہاسپٹل کے بورڈز پہ ہوں۔ بورڈ پہ ہونے کا مطلب میں 5 ہسپتالوں کا نفسیات کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا بھر میں جو سب سے بیسٹ ادارہ مانا گیا ہے وہ فاؤنٹین ہاؤس ہے، میں وہاں کا ڈائریکٹر ہوں۔ باقی شرعی اعتبار سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو ایک پھر لمبی لسٹ ہے۔ میں نے ایک ادارے کی ایم ایس جس کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور وہ میرے انڈر بھی تھی، اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں نے 2-3 گائنیکولوجسٹ جو ہوتی ہیں نا ان سے، گائنیکولوجسٹوں کے پاس تو اس کے بارے میں انفارمیشن کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ سر یہ چیزیں جو ہیں پارشلی ٹھیک ہیں، ہر جگہ کزن میرج میں بیماری نہیں ہوتی، یہ اس نے میرے سامنے۔ تو میں کہا ڈاکٹر صاحب پھر آپ لوگ کیوں اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتی سر میں تو نہیں کرتی۔ میں نے کہا میری مراد آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کی برادری ہے۔ تو اس کے پیچھے پھر ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے خاندانی وہ کیسے ٹوٹے گا۔ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے، اب میں اگر اپنی مثال دوں تو میرے 3 بچے ہیں، تینوں بچے مختلف خاندانوں میں چلے گئے، جس وجہ سے بھی گئے اس سے کیا ہوگا؟ ان کے بچوں کے درمیان تو کوارڈینیشن کو ایک نسل تک ہوگی، اس کے بعد وہ بکھر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو آپ کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی پریورٹی جو ہے لوگوں میں وہ اپنے میں دیکھیں کہ آپ کا بہت کچھ دیکھا بھالا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز، صرف ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، تو آپ کی اپنی شادی کا معاملہ ہو یا آپ کے بچوں کا ہو، اس میں انشاءاللہ بہت خوشحالی اور آسانی آئے گی، بہت خوشحالی اور آسانی آئے گی۔ اور میں نے اپنے تینوں بچوں کے معاملات میں یہ کیا۔ جو آپ کے بچے کا رشتہ دیکھنے آیا ہے نا، اس کو ڈرائنگ روم میں مت بٹھائیں۔ ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب اچھا مت بتائیں، سارے کے سارے راز کچھ عرصے کے بعد کھل جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر فسادات کے معاملے شروع ہوتے ہیں۔ جب میری اپنی شادی ہوئی، بچوں کی شادیاں کی، یا جن سٹوڈنٹس کی اور اپنے دوسرے لوگوں کی میں نے پروسیس کیا یا کنسلٹنسی کے لیے آئے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنی شادی پہ بھی اور اپنے بچوں کی بھی، 450 سال پہلے میرا خاندان مسلمان ہوا تو کس کے ہاتھوں ہوا؟ کشمیر سے۔ وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ آپ یہاں ذرا اپنا ٹیسٹ کریں دیانتداری سے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے رشتے کہیں کیے ہیں یا آپ کے اپنے جب ہوئے تھے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حقائق کو چھپاتے ہیں اور پھر وہ خرابی کا باعث، وہ اس پہ الزام لگاتے ہیں، وہ 10 الزام اس پہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے وہ تعلق جو ہے وہ بگڑ جاتا۔ اس میں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں کویسچن آنسر سیشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا کر دوں گا، تو اس لیے جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ لڑکی کا رشتہ یعنی اپنے بیٹے کے لیے کوئی بیٹی دیکھنے جا رہے ہیں یا بھائی کے لیے بیوی دیکھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی تو یہ جو 3-4 چیزیں میں نے کی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کریں وہ یہ ہے کہ جب گھر جاتے ہیں ان کے، تو دیکھیں کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی ہیں کھانے پینے کی، تو کھاتے پیتے ہی آپ اتنی عمر کو پہنچے ہیں نا، تو کھانے پینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بازار کی ہیں،
کتنی ایسی چیزیں ہیں جو گھر کی بنی ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلا معیار. اور اس سے زیادہ اس کی پریزنٹیشن دیکھیں کیا ہے. پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ برتن سستے ہیں یا مہنگے ہیں، وہ آپ کی پریورٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ کے سامنے رکھا کس طرح سے گیا ہے. مہنگی ٹرالی نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جو لے کے آئی ہے یا آیا ہے اس میں عزت و احترام کے سامنے آپ کے ساتھ رکھنے والا عمل کیسا تھا. اگر بازار کی چیزیں زیادہ ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اس گھر میں کھانے پکانے کا رواج جو ہے وہ نہیں ہے. پھر وہ لڑکی جو نا شرمائی ہوئی ایسے ایسے کر کے آئے گی تو اس کا مطلب جو ٹرالی لے کے آئی ہے تیار پیچھے کسی اور نے کر کے دی ہے. میں نے اپنے بیٹے کے لیے جب گیا پہلی دفعہ تو فیملیز میں نے بتایا نا تینوں مختلف جگہ پہ گئے ہیں، تو میں شاید وہ آدمی تھا 8-10 لوگوں میں جس نے سب سے آخر میں کھانے کی کوئی چیز اٹھائی. جب بھی مجھے کہا گیا تو میں نے کہا اچھا لیتا ہوں. میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ 7-8 چیزیں بیکری کی رکھی گئی ہیں. کتنی؟ باقی چیزوں کے علاوہ. تو وہ ساری وہ تھیں جو گھر میں بنی ہوئی تھی. تو وہ ایک کیک رس میں نے اپنی وائف سے کہا تیرا کام تو میں لگدہ ہو گیا، کیونکہ اس کو وہ زیادہ پسند کرتی ہے. پھر یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیا چیز اس نے بنائی ہے اور کیا کسی نے بنا کے دی ہے. تو اس کے لیے ہم عمر اگر یعنی لڑکی کی عمر کی آپ کے پاس بیٹی یا لڑکے کی کوئی کزن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ایون عورت آپ کے گھر میں نہیں بھی ہے تو آپ اس بچی کو پاس بٹھائیں اور کہیں بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہے، اس کی ریسیپی تو بتاؤ تم نے کیسے بنائی ہے. میں بھی گھر جا کے اپنی بیوی کو کہوں گا کہ وہ بیٹی آپ کو کب بتائے گی اگر اس کو ٹھیک ہے. اس نے جو کچھ پہنا ہوا ہے، دیکھیں اب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس میں کہیں آپ تجربہ کرتے ہوئے غلطی نہ کر جائیں. اس نے آپ کی طرف دیکھا کیسے، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ کیا ہے اور کیسے پہنا ہوا ہے، وہ سب کچھ اس کی شخصیت اور اس کی گھرداری کو ڈپیکٹ کرے گا، بتائے گا کہ یہ کیا. اب تو خیر میں یہ نہیں کام کرتا، لیکن پہلے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو اس کے لیے میری خدمات لیتے تھے. اب میں صرف ہدایات دے دیتا ہوں، خدمات نہیں دیتا. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ گھر میں صفائی اگر آرٹیفیشل ہوئی ہو، آپ کے پاس دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی. اگر آرٹیفیشل ہوئی ہے نا عارضی سی، تو وہ آپ کے پاس آنکھ ہونی چاہیے، آپ کو نظر آ جاتی ہے. لڑکی کی آواز کو دیکھیں کہ وہ اگر نقلی آہستہ بول رہی ہے، ٹھہر ٹھہر کے بول رہی ہے تو اس میں ربط نہیں ہوگا. اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ کبھی ادھر دیکھے گی، کبھی وہ دوپٹہ ٹھیک کرے گی، کبھی اپنے کپڑے ٹھیک کرے گی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی پریٹینڈ کر رہی ہوگی، دکھاوا کر رہی ہوگی، وہ اس کے بنیادی مزاج اور عادت کے خلاف ہے. اس نے کیا نہیں ہے، اس کو یا تو ہدایات دی گئی ہیں یا اس نے نیٹ پہ دیکھا کہ آپ آئیڈیل جو ہے نا وہ کیسے بن کے سامنے جا سکتی ہیں ایسے موقع پہ. نیٹ پہ اعتبار نہ کریں، یہ نٹ کھٹ بہت کچھ آپ کے ساتھ کر جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ لگنے دیتا. تو اس کے بعد ایک اگلی چیز کیا ہے، بچے سے، اس لڑکی سے کہ آپ کو سبجیکٹس کون سے پسند ہیں، کہاں سے پڑھی ہے، اپنی 5 سہیلیوں کے بارے میں. اب یہ آپ کا آرٹ ہے کہ آپ کہاں کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں. یہ بات 100% تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن پچھلے 5-7 سالوں میں میں نے بہت غور کیا. یہ ایک بہت بڑے مینجمنٹ اور لائف کوچ کا جملہ ہے کہ اگر آپ کے قریبی دوستوں میں 5 کامیاب لوگ ہیں نا تو 6 آپ ہوں گے. اگر 5 آپ کے قریبی دوستوں میں خراب حال ہیں تو انشاءاللہ 6 بھی ہوں گے. وہ کہاں سے پڑھی ہے، اس کے شوق کیا کیا ہیں. اب وہ کہتی ہے جی مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے، تو آپ ضرور پوچھیں کہ بیٹا کوئی 3 اپنی پسندیدہ کتابیں بتاؤ، تم جس طرح کی سمجھدار ہو نا یقیناً اب اس نے پڑھی ہوں گی تو منہ سے کہہ تو بیٹھی ہے. کوئی بھی اگر نام لے دے تو آپ کے پاس نظر ہونی چاہیے کہ اس نے اب اس کو بھی میں آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اس کا ایک طریقہ جو ہے نا، اس میں جو میں پولیس اور آرمی کے لیے کرتا ہوں
وہ آنکھوں کی 8 موومنٹ ہیں، ان 8 میں سے صرف 2 بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تجربہ مت کیجئے گا، صرف آبزرو کیجئے گا۔ اگر وہ بات کرتے ہوئے کوئی بھی، صرف اس لڑکی کی بات نہیں کر رہا جس کو آپ دیکھنے گئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے، کوئی بھی اگر وہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایسے کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ کہانی گھڑ رہا ہے کہ آپ کی بات کا کیا جواب دے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں۔ نہ اس کے پاس حقیقت ہے، اور نہ، یا حقیقت ہے بھی تو اس نے آپ کو بتانی نہیں ہے۔ اگر وہ یوں کرتی ہے یا کرتا ہے نا، یہ دیکھیں رائٹ اپ ورڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے یاداشت میں چیز کو لے کے آ رہا ہے، بیان اس کو نہیں کرنا آ رہا یا نہیں کر رہا، مگر یا میں کیسے بیان کروں اس سوچ میں ہے، لیکن جو کہے گا وہ حقیقت ہوگی۔ اس طرح آپ کو چھوٹے چھوٹے، میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، اس میں مجھے آپ کی شکلیں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ غور سے دیکھیں گے، کیونکہ آپ سودا کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے اس کا لائف پارٹنر کا فیصلہ خود کرنے جا رہے ہیں، اس فیصلے میں اس کو بھی جگہ دیں۔ یہ ہندوؤں میں ہے کہ دیکھا نہ جائے، آپ کو شاید حیرت کی بات ہو کہ انڈیا میں راجستھان کے کچھ قبیلے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں اپنے سسر سے پردہ کرتی ہیں، اور 2-3 قبیلے ایسے ہیں کہ خاوند سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ جو بات چیت بھی ان کے درمیان ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے۔ تو ایک تو خدا کے لیے اس کو اپنے آپ سے اتاریں۔ اسلام نے یہ جو کہا ہے نا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو لباس یہ ظاہر تن کا نہیں ہے، ذرا غور تو کیجئے کہ لباس کرتا کیا ہے۔ وہ آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے، پھر گرمی سردی سے آپ کی حفاظت بھی، پھر اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو ایک دفعہ رسک لیں اپنی اولاد کی خاطر کہ بغیر بتائے جائیں۔ کوئی بات نہیں، ہم گھر کو ہر وقت تو نہیں صاف رکھتے۔ اگر وہ فیملی آپ کے اچانک آنے پہ غصہ کرتی ہے تو سمجھیں کہ اس میں دکھاوا زیادہ ہے، وہ کل کو آپ کے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گی۔ رسک لے لیں، کیونکہ وہ پھر کہیں، اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جوڑے کہاں بنتے ہیں، ذرا ڈھونڈیے گا کہ کیا یہ کانسیپٹ اسلام میں کہیں ہے۔ یہ ہندوؤں سے آیا ہوا تصور ہے۔ اگر میں ہندوؤں کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لوں تو بنتے بے شک آسمانوں پہ ہیں، لیکن نبتے وہ زمین پر ہیں۔ تو زمین پر نبنے کے لیے کمپیٹیبلٹی، دونوں کی پسند ناپسند کیا ہے، شوق کیا ہے۔ میں جب یہ چیز کیا کرتا تھا، میں نے یہ کام بند کر دیا، اب میں کسی ادارے کو ویسے اس کی خدمات دیتا ہوں۔ آپ کو بھی اگر کوئی ایشو ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ تو یہ ان اداروں میں سے ادارہ ہے، میں ان سے کوئی پیسہ اس لیے نہیں لیتا کہ میرے علم میں ہے کہ وہ رشتے کروانے کے بدلے میں 100 روپیہ جو ہے نا، وہ فارم کا بھی نہیں لیتے۔ اور اللہ نے ان بیگمات کو اس دور میں بھی اتنا دل اور دماغ دیا، اور بڑی وجہ پتہ کیا ہے کہ ان بیگمات کے اپنے بچوں کے رشتے وہاں ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ بڑی اچھی ہے، تو ان میں سے کچھ بیگمات فارغ تھیں، تو وہ ایک اب پوری دنیا میں وہ نیٹ ورک پھیل گیا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں وہ تھیں اس کی۔ تو میں نے کہنے کا بات کر رہا تھا آپ سے کہ 3 صفوں کا ایک فارم تھا، اس میں اس کے کھانے پینے میں، پھر غصے کی حالت میں ریاکشن جو ہے یہ بڑا ضروری ہوتا۔ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ناپسندیدہ بات، کیونکہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ اس گھر میں رات گزاریں، وہ فیشن ہی نہیں، ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر بچے کا اپنے یا بچی کا رشتہ دیکھنے گئے ہیں تو ان کے کہیں جی کہ ہم رات بھی، وہ تو کہتے ہیں کہ بس آ تو گئے ہیں، بڑا انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ شاباش انہوں نے جانا کھڑے پہ لیتے رات رہے اندر، نہ ہی آپ دونوں کے کوئی سفر کرنے کا تعلق بن سکتا ہے، وہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی ناگوار بات، یا ویسے ہی پوچھو بیٹا ہم انسان ہیں، تو کبھی غصہ آ جائے تو آپ اس کو کیا کرتی ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، مجھے ہو جاتا ہے تو آپ بھی تو میری طرح سے ہیں۔ دیکھیں جو دنیا میں ایک شخص ایک بات سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے، وہ باقی بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کو اس کی بات سے، الفاظ کے چناؤ سے، اس کی ادائیگی سے بڑی آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا آپ کو لائے ڈیٹیکٹر، وہ جو جھوٹ بولنے والی مشین ہے نا، وہ کیسے بنائی ہے انہوں نے؟ دیکھیں، دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، ہمارے باڈی کی جو کیمسٹری ہے، پیتھولوجی چینج ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے، جس کو ہم بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ تو مومن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنے زور سے کہا ہے۔ اور اگر اپنے کردار کو، جنہوں نے کہا ہے وہ بھی اور میں اپنے کو دیکھیں، نہیں جی ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی زندگی جتنی بھی گزاری ہے تو وہ ہمیں بہت ساری برائیوں میں لے کے جاتا ہے، جو دوائیوں کی شکل میں اور بڑی مصیبتوں کی شکل میں ہم پہ آتا ہے۔ اب ایک تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ جہیز کے بارے میں سن لیجیے۔ یہ لڑکے کے حوالے سے بات ہو رہی، پھر لڑکی کی طرف، لڑکی کی طرف۔ تو وہ جو آپ نے شرائط ہیں معاملات کی، چونکہ میں نے کئی رشتے پہلے ہی دن شدید دباؤ اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہوتے دیکھے ہیں کہ یہ جو رسمیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ لات پاؤں سے دینے اور فلاں کیا کرنا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ماں بہن تک آ جاتے، ماں بہن سے مراد گالی گلوچ کرتے دیکھا، فزیکلی میں نے لڑتے دیکھا۔ تو بہت، آپ نے جہیز لینا ہے تب بھی، نہیں لینا تب بھی لڑکی والوں کو بالکل کلیئر کریں۔ لیکن اس کی ایک حیثیت سن لیں، ہم جہیز کے لیے ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو، اور ساتھ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ جناب تکیہ تھا اور وہ مٹکا تھا، تو ہم وہ لیتے ہیں۔ اگر فرض کریں میں اس بات کو مان ہی لوں تو ہم جہیز میں وہ لیتے ہیں، ہم تو فرمائشیں بھیجتے ہیں۔ ایک لڑکی جو بیچاری، مطلب فی زمانہ میں اس کو اگر دیکھوں اپنے تجربے کی نظر سے تو وہ 100% ٹھیک اور سچ کہہ رہی تھی۔ اس کی طلاق کی وجہ صرف یہ تھی کہ ماں باپ نے کہا تھا کہ ہم جہیز میں موٹر سائیکل دیں گے، اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکی کے، وہ اس کے اوپر بہت پیسے لگ گئے تو وہ سارا جہیز دیا۔ موٹر سائیکل جو بعد میں لے کے دینی تھی، جو پیسے موٹر سائیکل کے لیے کسی کمیٹی کا انتظار تھا، وہ بھائی پہ خرچ ہو گئے۔ صرف اس وجہ سے اس لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ بار بار کہوں گا، آپ یہ سمجھیں 100 بار کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں ضرور کلیئر کر لیں۔ تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ سن لیں کہ جس کو ہم جہیز کہتے ہیں، ہندی فلمیں اگر آپ دیکھیں یا ہندی کلچر دیکھیں تو وہ جہیز نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دان دہیج۔ جہیز ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ دہیج کہتے ہیں۔ دان دہیج کا مطلب ہے خیرات، صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم صدقے کو خیرات کے معنوں میں لیتے ہیں۔ خیرات بھی نہیں، مطلب کیا کہتے ہیں جی کہ وہ بس وہ اللہ واسطے دے دینا۔ صدقہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے۔ ہندو چونکہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تو وہ اس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، اس کو چیریٹی اور خیرات کر دیتے ہیں، اس کو وہ جہیز کہتے ہیں۔ میں جب میری یہ ماں باپ سے زیادہ لڑکوں کے لیے سننے والی بات ہے، میرا اور میرے جو ان لاز ہیں ان کے، میرا سوشل سٹیٹس ماشاءاللہ اس وقت بھی بہت اچھا تھا، بہت بڑا تھا، لیکن فائنانشل سٹیٹس وہ نہیں تھا جو آج ہے۔ تو میں نے پہلے سے ہی ارادہ تھا، لیکن جو دلیل مجھے دینا پڑی اپنے سسر کو وہ یہ تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میرا مطلب بھی وہ ہے۔ میں کہ جی میری اپنی ایک ایگو ہے، میں اتنا بجلی کا بل دے سکتا ہوں، میرے گھر میں اے سی چھوڑ کے اس وقت کولر بھی نہیں ہے، اور اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس کا بل کون دے گا؟ وہ تو میرے وسائل ہی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی نوکری کرتا ہوں۔ اچھا، اب بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے بیٹے سے پوچھا، بات فائنل کرنے کے لیے اس کے سسرال جانے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو بیٹا، میرا اپنا فیصلہ تھا، تم اس کے بارے میں اپنی رائے دو، کیونکہ ایسی باتیں میں نے دنیا جہان کو سکھائی اور بتائی ہیں کہ یہ کرنی ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہوں کہ جو باپ کے لحاظ میں چپ رہو،
اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، اس نے کہا جی آپ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، اور میں بھی اپنی کمائی پر مان رکھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیوی کو اگر کھلا پلا ہی نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ اب جب وہاں گئے ہیں تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ لڑکے والے کیا کہتے ہیں جی جنہیں تی دے دیتی وہ پیچھے کی رہ گیا، بس سانو تو تی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، ایک اشارہ چھوڑ کے آتے ہیں، شاباش جو دے، تو یہ اشارہ وہ وہاں چھوڑ آتے ہیں، پھر وہ ڈیمانڈز کی شکل میں جاتا ہے۔ رشتے ان سے نہیں بچتے نہ بنتے، بن ضرور جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا، اور جو اس میری بہو کا دادا جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اس بندے کا، جب میں نے دوبارہ دہرایا نا اور میں نے یہ کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا میرا مطلب بھی وہ ہے، تو دادے نے میرے بیٹے کے سسر سے اور باقی بچوں سے کہا کہ اے گل دھیان نہ سن لو، یہ تو میں نے لگتا بڑی کلیئر ہے، کیونکہ جہیز سے اگر بیٹیاں بچتی اور بچتی، آپ کے ہمسائے میں ٹاٹا کا تو بہت بڑا نام ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، وہاں ایک برلا فیملی بھی ہے، اس نے ساری کی ساری بارات اپنے جہاز بھیجے جن کے اوپر وہ بارات آئی، ہر باراتی کو ہیرے کی انگوٹھی اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی رقم جو ہے وہ سبھی کو دی گئی اور سب کچھ دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ جہیز کیا ہوگا۔ بیٹی ایک ہفتہ بھی نہیں بچ سکی تھی۔ بیٹی میں تربیت، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن وہ آخری حصے میں۔ تو یہ لڑکی کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتائیں ہیں۔ اب لڑکے کے رشتے میں بھی جائیں تو اس میں تھوڑی سی چھان پن اور احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ ان باتوں کے علاوہ ایک چیز جس کو والدین کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن کافی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اس وقت اس کے کردار میں ایڈکشن اور نشہ تو کہیں شامل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے ڈھونڈنا۔ میں نے پچھلے 1 سال میں بہت غور کیا، تو کچھ نشے اب ایسے ہیں کہ جو نہیں پتہ لگنے دیتے کہ یہ نشئی، کیونکہ اب افیم کا نشہ کتابوں میں رہ گیا کہ جو آدمی یوں پڑا رہتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو نشے ہیں وہ تو آپ کو زیادہ ذہین بھی کر دیتے ہیں، زیادہ الرٹ بھی کر دیتے ہیں۔ آئس کا نشہ کیا ہے؟ وہ آپ کی ہر چیز میں اضافہ کر دیتا، آپ کے جاگنے کی قوت، آپ کے کام کرنے کی قوت، آپ کی ذہانت کو بڑھا دیتا۔ اور کیا کرتا ہے؟ اچھا کہتا ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب وہ باقی خاندان کو کتنا ڈیفیکٹو کرتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ آپ کے اپنے منہ سے تو نہیں کہے گا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، تھوڑی زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اگر آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہ ہو سکے، تو وہ لڑکا جہاں جاب کرتا ہے، میں یہ ساری چیزیں، اب میں نے کہا نا کہ اب میں ہدایات تو دے سکتا ہوں لیکن خدمات، وہ جہاں کام کرتا ہے، میں نے بہت سارے کیسز میں، جیسے آپ کے پاس ایک آدمی کام کرتا ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اپنے بیٹی کا یا میری کوئی اسٹوڈنٹ ہے ان کی معاملے میں دیکھنا ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی بیٹی نہیں ہے لیکن آپ کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، تو آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی تھی اور وہ آپ کے باپ کے گھر میں آئی، تو انسانیت کے نام پہ کیا آپ میری تھوڑی مدد کر سکتے ہیں؟ جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھا، 2-4 کیسز کے علاوہ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ اس بندے نے ان کو بتایا ہو کہ یار یہ تو تمہاری پرچولاں کر رہے ہیں، محتاط ہو جاؤ، یا میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ کوئی 2-4-5 کیسز میں میرے اگر ہوا ہوگا تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہوا ہوگا تو آپ کو صحیح بتائے گا۔ محلے کا جو دکاندار ہے، جو نائی ہے جہاں سے وہ بال کٹواتا ہے، اب یہ ساری چیزیں ڈھونڈنی کیسے ہیں، یہ آپ نے تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ وہ جہاں کاروبار کرتا ہے بیٹھے رہیں آپ، گھنٹہ 2 گھنٹے، وہ اگر آپ بیزار ہو گیا اور چاہتا ہے کہ آپ نہ بیٹھیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے
کہ دیر از سم تھنگ فشی, کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ جو کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, بہت دفعہ غلط بیانی کی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا جب بربادیاں ان رشتوں میں زیادہ آئیں, اس وقت صرف ایک ہی کوالیفیکیشن تھی, منڈا کی کرتا ہے, منڈا باہر گیا. کیا کرتا ہے؟ اب وہ کیا کرتا ہے کچھ پتہ نہیں, بس باہر گیا ہوا. یہ پہلی خرابی ہوئی. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ آتا ایک ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے, شادی کر کے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو. وہ اب سال 2 سال کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ میاں بیوی کی بانڈنگ بن ہی نہیں سکتی. تو اس لیے باہر کے رشتے جو ہیں نا وہ ذرا سوچ سمجھ کے کریں. وہ اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے تب بھی, یہاں چھوڑتا ہے تب بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ وہاں کہاں رہتا. اس میں تھوڑا سا رسک ہے. مثلا میں اگر کہوں آپ مجھے, تو میرے جاننے والے دنیا بھر میں ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر دنیا بھر میں جاننے والا مجھے کچھ بھی نہ کر سکیں. تو آپ کو رشتہ اتنا اچھا لگا ہے کہ آپ سمجھیں کہ دنیا میں اور کو منڈا ہو جائے لبنا ہی نہیں, تو پاکستان کی امبیسی جو ہے ان کو خط لکھ دیں. اب تو خیر فون ہو جاتے ہیں, خط لکھنا تو پرانا زمانہ ہے, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے. دیکھیں, ایک چیز کی غلطی کبھی مت کریں. غرض مند دیوانہ ہوتا ہے نا, تو یہ مشرف صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے, لیکن 2-3 اور بھی ہیں, لیکن یہ بڑا ہی کمال کا ہے. ایک عورت کو آ کے وہ بچولن جو رشتہ کرانے والی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بھین مینوں منڈا لبھیا ہے, ایہو جہا تے بس اللہ نے تیری قسمت 'چ لکھیا, ہن دیر نہ کر, منڈا بڑا ہی چنگا. دنیا جہان کی خوبیاں بتاتی ہے. تو اس عورت کو ویسے ہی خیال آتا ہے, کہتے بندہ بشر ہے, کوئی کمی کوتاہی والی گل بھی ہے. کہتے نہیں, ویسے کدی کدی پیاز کھا لینا, ویسے منڈا بڑا چنگا ہے. تو اس نے کہا پیاز کھانے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہندی بھین وہ بھی کدوں روز کھاندا ہے, وہ تو جدوں کدی شراب پیے تد پیاز کھاندا, ویسے منڈا بڑا چنگا ہے. اس نے کہا ہے منڈا شراب پیندا ہے؟ انہوں نے کہا بھین تو ایویں پریشان ہونی پئی ہے, وہ کدوں روز پیندا ہے, وہ تو جدوں جوئے 'چ 4 پیسے جیت جاوے تد پیندا ہے. انہیں کہا ہے جوا بھی کھیڈدا ہے؟ انہوں نے کہا بھین میں تینوں کی دساں, کدوں روز کھیڈدا ہے, وہ تو جدوں کدی ڈاکے 'چ 4 پیسے لب جان تے جوا کھیڈ لینا. ویسے منڈا بڑا چنگا ہے. میں نے لوگوں کی عقل پہ ایسے پردے بہت دیکھے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ تو بڑی ہی کمال کی تھی. یہ رشتے کرانے والی شخصیت بھی آ گئی, نکاح پڑھانے والی, نکاح بچانے والی, نکاح چلانے والی. اچھا, تو اس لیے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, لیکن دیوانگی میں اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی یا بہن کو برباد مت کریں. پھر آپ کو ایک اور چیز ملے گی کہ یہ جو تحائف کا بڑا لین دین شروع ہو جاتا ہے نا, یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو چھپا رہے ہیں. میں نے اپنی بچوں کی شادیوں میں کچھ نہیں, وہ ایک روایتی عید کا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھیج دی ہے, اور اگر آئی ہے تو اسے کیونکہ یاد رکھیں جتنا زیادہ آرٹیفیشل دکھاوا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کل کو کیا شکل اختیار کرے گا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جو خاندان والا معاملہ ہے نا, کہ لڑکا جو ہے اس کے خاندان جو ہے نا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے حوالے سے دیکھیں تو خاندان سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی کہ سب سے پہلے اس کا حسب نسب دیکھیں. گوروں میں 1000 برائیاں, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں جب وہ فوج میں بھرتی کرنا تھا تو 7 یا 8 قومیں ایسی تھیں کہ ان کا لڑکا جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو وہ اس کو بھرتی نہیں کرتے. فرسٹ ورلڈ وار میں میرے خاندان کے ساتھ ایک دشمنی میں کسی نے میرے ایک اس وقت کے بزرگ کے متعلق کہا کہ یہ تو ان قوموں میں سے ہے, اس کو بھرتی نہیں کیا گیا. وہ کیس دلی ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کتنے سال چلا, اتنی دیر میں جنگ ختم ہو گئی, لیکن جب تک وہ ثابت نہیں, اس وقت یہ ثابت کرنا بڑا آسان تھا, آج بہت مشکل ہے کہ میں کون ہوں, میرا کیا آگا پیچھا ہے. سندھ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ 2 لوگوں نے سید ہونے کا کلیم کیا کیونکہ سید کو وہ بینیفٹ مل سکتا تھا. تو گاؤں کے جو مکھیا تھا اس کو بلایا گیا, تو اس نے کہا جی کہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں یہ سید ہے کہ نہیں ہے.
لیکن اس کا تو میں حلف دے سکتا ہوں کہ یہ واقعی سید ہے۔ وہ تحصیلدار نے پوچھا کہ اتنی بڑی بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ کہتا سائیں یہ میرے سامنے بڑے ہیں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد کا واقعہ ہے کہ اس کا نہیں مجھے پتا ہے۔ تو اس لیے خاندان، اچھا خوبصورتی کے لیے برائے کرم جو قرآن آپ کو دیکھیں، حدیث میں غلطی ممکن ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے یا دیگر اماموں نے کتنی حدیثیں جو ہیں وہ شامل نہیں کیں صحیح ستہ میں، یا وہ جو کیا کہتے ہیں مستند کتابیں بخاری یا مسلم میں، کیا وہ حدیثیں نہیں تھیں کسی بھی وجہ؟ کیونکہ حدیث کو تحفظ نہیں ہے، تحفظ اللہ کے قرآن کو ہے۔ تو قرآن میں کہیں بھی خوبصورتی کا لفظ جو ہے وہ حسن یا نہیں آیا، بلکہ تدبر آیا ہے کہ پہلی چیز خاندان، اور دوسری چیز دیکھیں۔ اچھا اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں دینے کے لیے، میں نے وہ مثال چونکہ بڑی لوکل تھی اور بڑی اہم تھی، تو خاندان دیکھیں، اس کو اہمیت دیں۔ ایک نام چونکہ وہ دنیا جانتی ہے، یہ بیٹی والے ذرا دھیان سے سنیں، اس آدمی کا اس وقت بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ بیٹی کے رشتے کی بات آئی تو وہ بھاٹی میں اپنے دوست کے پاس گیا، جو ایک انتہائی معمولی پرائمری ٹیچر تھا۔ اس کی سچ مچ منت کی کہ اللہ کے نام پہ میری بیٹی لے لو اپنے بیٹے کے لیے۔ اس نے کہا باؤ تو تے، اب میں نام لیتا لیتا رکا ہوں کیونکہ اس کو یہ بات پسند بھی آئی، ویسے یہ بات میں اس کے سامنے ایک بڑے مجمع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اس آدمی کا کردار ہے۔ ڈیفینس میں ایک بہت بڑی تقریب تھی، اس میں چونکہ گیسٹ آف آنر تھا، اس نے منت کی، اس نے کہا باؤ مطلب کوئی بھی تو جوڑ نہیں ہے، ہماری بچپن کی دوستی تھی، وہ تو پھر زمانہ بہت پرانا ہو گیا، تیری تھی یہ وہ۔ اس نے کہا کہ مجھے خون اور خاندان چاہیے، اس وقت لوگ صرف میرا پیسہ دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی منتوں سے، اچھا اس میں پھر چونکہ خاندان آ گیا نا، اس لڑکی نے اس گھر میں جا کے ویسے ہی نبھائی۔ آپ کو پتہ شہر میں جو مکان ہے وہ 1-1.5 مرلے کا مکان بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ تو آج میرے خیال 5-6 سال ہو گئے نا، بہت اچھی گزار رہے ہیں۔ تو خون، خاندان، حسب نسب، پھر اس کا جو اخلاق ہے، اس کی دینداری ہے، دینداری ہے تو پھر اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ باقی جس کو آپ خوبصورتی کہتے ہیں نا، اس کا معیار ہر جگہ پہ بڑا مختلف ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک ایسی مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، میرے پاس اور بھی بہت ساری ہیں۔ ہمارے ہاں سمارٹ لڑکی جو بڑی دبلی پتلی، اس کے اوپر کچھ گانے بھی پچھلے عرصے میں بنے تھے، لڑکیوں نے اتنے فاقے کیے کہ کچھ دنیا سے ہی چلی گئیں، بڑا دکھ ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کیوں ہوا۔ تو جب کہ آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں تو وہاں گداز بدن والی بھاری بھرکم کو حسینہ کہا جاتا ہے، دبلی پتلی کو نہیں کہا جاتا۔ تو ہر سبحان اللہ۔ اچھا، تو اس لیے نا خوبصورتی کو، خوبصورتی سے معیار جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو معیار کبھی نہ بنائیں۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونے کو معیار مت بنائیں۔ آپ کے نبی نے اتنی ازواج تھیں، لیکن جو احترام حضرت خدیجہ کے لیے تھا وہ کسی کے لیے، اور عمر کا فرق کتنا تھا؟ آپ نے آج تک صرف یہی پڑھا کہ وہ بیوہ تھیں حضرت خدیجہ۔ یہ آپ میں سے پکی بات ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیوہ ہوئیں، 4تھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ تو اگر اس لڑکی میں گھرداری نہیں ہے تو جتنے مرضی بڑے گھر سے ہے وہ آپ کا گھر اجاڑ دے گی۔ میرے عزیزوں میں ایک شادی ابھی نکاح ہوا ہے، اور ایسے اخلاقی طور پہ تو اس نے کہا کہ جی میرا نکاح جو ہے وہ یہ شخص کرائے، اور پھر اس پہ سائن بھی یہ کرے، اور نکاح جو کچھ بھی فارمیلٹیز ہیں۔ میں نے وہاں سے نکلتے ہی، چونکہ اس فیملی کو میں نے اسی دن دیکھا تھا، نکلتے ہی لڑکی کی ماں کو فون کیا
کہ قدرت نے آپ کی بیٹی کے لیے شاید پتہ نہیں کب کی باتیں سن لی ہیں. اس رشتے کو ضائع نہ ہونے, یہ نہیں کہا خراب نہ ہونے دینا, اس عورت سے میں نے کہا کہ اس کو ضائع نہ ہونے دینا. اپنی بیٹی کو فوری طور پہ گھرداری سکھائیں, اس کو کچھ نہیں آتا. اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اتنا بڑا خاندان ہے, اور ان کے ہاں علیحدہ ہونے کا کوئی رواج. آپ دیکھیں کہ اگر 5 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں تو وہ سب بڑے اتفاق سے رہتے ہیں. اور اس کو برتن دھونا مشکل لگتا ہے, روٹی پکانا, اٹھ کے پانی نہیں پیتی ہے. تو یہ لاڈ پیار کچھ دنوں کے بعد نہیں چلیں گے. تو اپنی بیٹیوں کو گھرداری اور سختی سکھائیں. لمبی باتیں نہیں کرتا. یہ جو ہمارے گورنر تھے ایک چودھری سرور, ان کی بیوی کا میں نے ایک انٹرویو کیا, تو اس کو میں نے وہ بات کہی, وہ کہنے لگی یہ میری لائف کی انتہائی پرسنل چیز ہے, آپ کیسے جانتے ہیں. انٹرویو نہیں دوں گی, بہرحال وہ جو واقعہ ہے وہ سن لیں. اس نے کہا کہ میرا باپ انتہائی سختی کرتا تھا, اور صرف مجھے پہ کرتا تھا, تینوں بھائیوں پہ کوئی سختی نہیں تھی, اکیلی میری ہی جان کے اوپر. اس کے کپڑے دھونے ہیں, اس کے لیے کھانا لانا ہے, اس کے جوتے صبح صاف کر کے دینے ہیں. کہتی آج میری زندگی آئیڈیل ہے. خامد کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ 1000 عورتوں میں سب سے اچھے تعلقات کتنے ہیں, تو میں بغیر دیکھے کہہ سکتی ہوں کہ اپنے خامد کے ساتھ جتنے اچھے میرے تعلقات ہیں کسی بیوی کے. تو کہتی وہ میرے باپ نے جو مجھ پہ سختیاں کر کے مجھے عادتیں ڈالی تھیں, چونکہ ہم نے رہنا اس معاشرے میں ہے نا, تو اس معاشرے کی ایکسیپٹنس پیدا کی. تو انگلینڈ جیسے ملک میں رہ کے بھی کیا ہوتا تھا, اسکرٹ پہن کے اسکول میں ضرور جاتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن گھر آ کے کھانا سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا تھا کہ امیڈیٹلی. تو اس لیے صرف مائیں ہی نہیں, باپ بھی بیٹیوں کی تربیت میں حصہ لیں. اب یہ تو ہو گئی باتیں والدین کے لیے. اب والدین نے اس میں کچھ چیزیں جو ایڈیشنلی کرنی ہیں. یہ تو رشتہ ہو گیا, یہ ہو گیا رشتے تلاش کیسے کریں. میں نے کیا بتایا کہ آپ کو اپنے جیسے لوگ, اور دوسری بات بتائی کہ اپنے مسلک کو ضرور دیکھیں, اس کو بالکل نظر انداز نہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی لش پش اور چمک سے مرغوب نہ ہوں. صرف LLB نہ دیکھیں, بندے دا بیوی. اس جملے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اب ماؤں کے کرنے کا ایک خاص کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ فرکشن کی دیوار پہلے ہی دن جو رکھتی ہیں کہ پتر تھلے. مرد بولے ہیں, عورتوں نے سانس بھی نہیں لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس گھر کا اس نے جا کے حصہ بننا ہے, آپ نے تو اس گھر کی نفرت کا بیج پہلے دن بو دیا. وہ کیسے اس خامد کی عزت کرے گی, کیسے اس ماحول کا حصہ بنے گی, کیسے ان رشتوں کو قبول کرے گی. اور دوسری چیز جو ہے, جو مرضی کر لیں, بنیادی طور پہ اگر آپ کی بیٹی میں گھرداری نہیں ہے تو زیادہ دیر نہیں چل سکے گی, جتنی مرضی پڑھی لکھی. میں نے پچھلا سیشن جو کیا تھا پری میرج کاؤنسلنگ, کہ لڑکے اور لڑکی میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پہ ضرور شادی سے پہلے ہونی چاہیے. تو اب یہ آپ بطور والدین اس بات کو سن لیں, یا جو امیدوار ہیں وہ بھی سن لیں, کہ بڑی ممی ڈیڈی جو پود ہے, جو ذمہ داری کو سمجھتی ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے, جن کے نزدیک شادی جو ہے, ممی ڈیڈی لڑکیاں جن کو نہ دین کا پتہ ہے نہ ان کی کوئی ویلیوز ہیں, ان کو صرف جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا مطلب ہے نئے کپڑے, زیور, دعوتیں, اور وہ خواہشیں جو گھر میں نہیں پوری ہوئیں وہ وہاں جا کے ہو جائیں گی. لڑکوں کے لیے شادی کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمیں لائسنس مل جائے گا, اور وہ ساری چیزیں چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں. زندگی کی گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو زندگی کے لیے تیار کریں. اور ایک جملہ جو میں نے ایک خاتون سے سنا تھا,
اس نے کہا کہ میں پچھلے 50 سال سے ہر ماں کو اور ہر لڑکی سے یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے 5 سال مائنس کر دیں، اور جب سے میں نے اس عورت سے سنا، اس کو میں نے انالائز کیا، تو اب میں اپنی ہر سپیچ میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کے بھیجیں کہ اس نے اپنی زندگی کے 5 سال مائنس کرنے ہیں۔ مائنس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں بڑی بڑی تباہیاں آ جاتی ہیں اور وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ تم نے مرچ کچھ تھوڑی سی تیز ڈال دی ہے۔ ایک نارمل حالت میں خامن نے کہہ دیا یا سسر نے کہہ دیا، اب وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے گھر تو ایسے ہی کھاتے ہیں، کوئی شادی بیاہ، کوئی عید آئی ہے تو ہمارے گھر تو ایسے ہی ہوتا۔ او بھائی، وہ تمہارے گھر میں ہوتا ہوگا، تم اس گھر کو چھوڑ کے یہاں آئی ہو، تم اکیلی ہو، اور یہاں 2 4 5 10 لوگ جو ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بدل جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے بدل جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ان کو اڈیپٹیبلٹی آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنا ماضی، اپنا گھر اپنے پیچھے چھوڑ کر آئیں، اور اس گھر کے ہر رشتے کو قبول کر لیں، اور یہ جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر دینا شروع کر دیتے ہیں تو برائے کرم وہ کبھی مت بتائیں۔ کوئی دنیا میں گھر آئیڈیل جنت نہیں ہوتا، وہ جنت بنانا پڑتا ہے۔ اس نے جتنی خرابیاں برائیاں پیدا کر دی ہیں کبھی اس سے پہلے نہیں تھی، چونکہ پہلے اگر ٹیلی فون ہوتا تھا تو وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن، اور ایک نا ٹیلی فون ہوتا تھا تو وہ کمرے میں نہیں پڑا ہوتا تھا، بلکہ سینٹرلی ایسی جگہ پہ پڑا ہوتا تھا کہ پرائیویسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کوشش کرے بھی تو دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا تھا کہ یہ اتنی آہستہ بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی سہیلیاں ہیں، لڑکی کی حوالوں سے بات کر رہا ہوں، یہ 90% آپ کو غلط گائیڈ کرتی ہیں، 90% غلط گائیڈ کرتی ہیں۔ 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایکسیپشنز بہرحال ہمیشہ ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ بھی آپ جیسی ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بڑی اہم بات جو میں بھول گیا ہوں، جب آپ اپنی بیٹی کہیں دے رہے ہوں، بات شاید سننے میں اچھی نہ لگے، لیکن میرے پاس جو کیسز آئے ہیں، ہر کیس میں پرابلم آئی، ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں پرابلم، اور وہ پتہ کیا ہے؟ جس گھر میں بیوہ بہن ہو، یعنی وہاں تو شاید گزارا ہو جائے، لیکن جہاں مطلقہ ہوگی، ڈائیورسڈ ہوگی، وہاں پہ رشتہ بہت سوچ سمجھ کے کریں اپنی بیٹی۔ وہ آپ کی بچی کے لیے ان نوئنگلی، وہ نہیں جانتی ہوتی، بظاہر وہ نہیں چاہ رہی ہوتی، لیکن وہ مسائل پیدا کرتی ہوتی۔ میں جن اداروں سے منسلک ہوں، انتہائی نفیس لڑکا، وہ ذہنی طور پہ بہت اپسیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی بہن نے جو ڈائیورس تھی، اس نے اس کا گھر نہیں بسنے دیا۔ انتہائی اچھی لڑکی، اور ہوا کیا کہ سسرال والے ٹرک بھر کے آئے، خوب سب کو مارا پیٹا، اور سارا سامان اٹھا کے لے گئے، اور جس کاغذوں پہ کیا دستخط کرا کے لے گئے، کہتا جی کچھ نہیں پتا میرا کیا ہوگا۔ اب وہ کسی کو، میرے پاس تو چونکہ وہ ایک کیس کے طور پہ آیا تو یہ حقیقت سامنے آ گئی، کہتا جی سچ یہ ہے کہ میرے گھر کی بربادی کی وجہ صرف میری بہن بن گئی۔ اب وہ مجھ سے بڑی بھی ہے، میں اس کو کہہ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس پہلو کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن یہ پہلو جو ہے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اس کو مس مت کریں۔ اب بجٹ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کہ بیٹیوں کو سکھائیں کہ جو تمہارے شوہر کے وسائل ہیں اس میں رہنا سیکھو۔ اگر وہ اس سے اوپر ڈیمانڈنگ ہوگی تو یا ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، یا خامن جو ہے وہ ناجائز آمدن کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق حرام سے اگر وہ پرورش کرے گا، یہ ذرا نکال، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس لیے اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگر نہیں مطلب یہ جو ہے نکاح، منگنی کرنے کے بعد نکاح یا رخصتی تک وقفہ کم کریں۔ یہ جو ہم کھل دے دیتے ہیں جی
کہ اب تو نکاح ہو گیا ہے یا منگنی ہو گئی ہے تو لڑکی لڑکا شاباش یار کیا تجربے کی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگ بڑے قیمتی ہوتے. اب اس کے دوران جو ہے نا وہیں پہ مسائل اور بدمزگیاں آ جاتی ہیں. وہ چیز بڑی اہم ہے, اس میں زیادہ گیپ نہ رکھیں. اور پھر بیٹیوں کی شادی دیہات میں کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں کہ کیا آپ کی بیٹی کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ وہاں رہ سکے گی. میری اپنی سگی چھوٹی بہن, اگر ہم وہ رشتہ وہیں کرتے تو صرف وہ واحد وجہ بننی تھی خراب ہونے کی, کیونکہ کلچر کا اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہ معاملات نہیں چلتے. یہ وہ چند بنیادی چیزیں تھیں جی. اب آتا ہے کہ نبھانے میں جو غلطیاں ہیں وہ دونوں طرف سے, اگر کوئی چیز سامنے آئے تو امیڈیٹلی اگر خاندان میں ہوئی ہوگی تو خاندان کے بڑے اس کو آرام سے سیٹل کرا دیں گے. اور اب جب یہ خود ہی کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی بڑا بزرگ شامل نہیں ہوتا تو پھر میں ان لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں جی کہ کوئی ایسا بزرگ ڈھونڈ لیں جو آپ دونوں فیملیز کے لیے یا لڑکا لڑکی دونوں میاں بیوی کے لیے قابل قبول ہو, اس کو اپنا سالس بنا لیں. اور آخری جو ہماری اس گفتگو کا حصہ ہے اس میں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر دو لوگوں کے تھمب امپریشن نہیں مل سکتے تو 100% ہم آئیڈیلزم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف فلموں کہانیوں میں ہوتی ہیں. وہ صرف حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ نے یہ سمجھ کر یہ سوچ کے کہ اگر یہ بھی ایک انسان ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں, اس کی اپنی پسند ناپسند ہے میری, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائزنگ پہ آنا. اس کے لیے ایک فارمولہ یاد رکھیں. ابھی میں نے آپ کو جو بتایا تھا نکاح کا مطلب وہ عقد تھا, ٹھیک ہے. تو عقد کا مطلب کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. دوسرا اے جو ہے وہ ہوتا ہے ایکسیپٹ. میرا ایک فارمولہ ہے جس کو میں ٹرپل اے کہتا ہوں. تو پہلا اے ہے ایگری, دوسرا ایکسیپٹ اور تیسرا ایکشن. آپ اگر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے, حالات ایسے آ گئے ہیں, تو پھر یہاں پر آ جائیں. ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, میں نے کہا ہے کہ یہ 10 روپے کا آپ کو دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 6 روپے کا لوں گا. اب ہمارے درمیان بات چلتے چلتے 8 روپے پہ طے ہو گئی. آپ بھی خوش ہیں؟ خوش نہیں ہیں, ایگری ہیں اس پہ. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلے میں نے 4 نہیں بچا سکا, 2 تو بچا لیے, اس کو توڑ لیے. اور دوسری طرف سے وہ سوچتا ہے کہ یار چلو 10 نہیں تو یعنی 4 کمانے تھے تو 2 کما لیے. تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایسے پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ جہاں قبول کر لیا ایک دوسرے کو, وہ ایگریمنٹ ہے. ایکسیپٹنس تو یہ تھی کہ میں نے 10 مانگے ہیں تو مجھے 10 ملے, وہ میری ایکسیپٹنس تھی. آپ نے 6 کا کہا ہے تو آپ کو 6 کا ملے. تو میاں بیوی کے رشتے میں سب سے پہلے یہ کریں, یہاں خود بخود آ جائیں گے. آپ میں سے کسی نے جو پرانا زمانہ تھا کوئی 50 سال پہلے کا, تو اس وقت نا لاہور میں مجمع سڑکیں بہت بڑی بڑی اور خالی ہوتی تھیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو ایسا گھماتا تھا جس کو آپ ہیپناٹائز کہہ لیں, کہ آپ کی ذہن سازی کرتا تھا کہ وہ آپ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے. وہ کہتے ہیں نا اس کے نظر بندی کر دی, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کیا کر دیا. تو اپنی سمجھ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. اپنا ریموٹ کنٹرول زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے اگر اپنے پاس رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اگر ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو ایگریمنٹ کے ساتھ زندگی گزار لیں. یہ آخری ٹپ میاں بیوی کے لیے ہے جو اس وقت بن چکے ہوئے ہیں, تو ان کو فرشتے دونوں کو نہیں ملیں گے. آئیڈیلزم دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا, ٹھیک ہے. اب کوشچن آنسر کے لیے میں نے کہا تھا تھوڑا سا زیادہ ٹائم, مگر گھڑی پہ ابھی نظر پڑی ہے 3:30 بجے ختم کرنا تھا, تو 5-10 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ کوشچن آنسر پہ آئیں شاہ جی.
ایج ڈفرینس کتنا ہونا چاہیے؟ بایولوجیکل اگر دیکھیں تو شاید آپ کو ڈاکٹر کچھ چیزوں کا کہے، مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایج ڈفرینس میں فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کیسی ہے۔ شریعت میں آپ دیکھیں کہ اس کی کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہی گئی، اور اگر اپنے نبی کو دیکھیں تو ایک طرف اگر 15 سال بڑی ہے تو دوسری طرف 30 سال چھوٹی بھی ہے، 35 سال، ٹھیک ہے، اور دونوں کے ساتھ نبھا جو ہے وہ انتہا کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں ایج ڈفرنس نہیں کنسیڈر ہوتا، مائنڈ میک اپ ہونا چاہیے۔ یہ میٹنگ آف مائنڈ ہے، میٹنگ آف باڈیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو میرے پاس پرسنل کیسز آتے ہیں وہاں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں، یہاں میں میڈیٹ نہیں کر سکتا، تو بہرحال جی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر اس میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ایج کم بتائی جاتی ہے ہوتی زیادہ ہے، اب تو آئی ڈی کارڈ آپ لے لیں، ایسی پتہ چلے اس میں بھی ایسے کم کر دیتے ہیں، اب تو اس میں بھی کم ہو گئے۔ تو اس لیے آپ اس کو کیس کو نہ بنائیں۔ میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا، میں اگر 2 سال اور پڑھاتا نا، میں نے 96 میں پڑھانا چھوڑا، 26 سال ہو گئے تھے، 2 سال اور پڑھاتا تو میں اپنی تیسری نسل کو پڑھاتا اسٹوڈنٹس کی۔ ایک بہت بڑی فیملی، اس کی دونوں بیٹیاں ہوم اکنامکس سے پڑھیں، بہت اچھی تھیں، کردار میں بھی سب کچھ۔ اس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ نہیں، ایج نہیں، گیج۔ وہ شاہ صاحب کہتے کہ جناب یہ میری بیٹیوں کے سرٹیفکیٹ اور سارے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے کے دکھائیں۔ جب میں نے یہ رشتے کروانے شروع کیے لوگوں کے تو چھوڑے اس مجبوری کی وجہ سے کہ وہ پریشر بہت زیادہ آ گیا۔ دیکھیں آپ اپنی بیٹی تو خیر آپ کی نہیں، آپ کی اپنی بہن کے رشتے کے لیے جاتے ہیں، میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمیر۔ یہ اوریجنل واقعہ ہے، یہ میں نے جنگ کے میگزین میں وہ 2 صفحے کا فیچر پڑھا تو میری روح کانپ گئی کہ یار اچھا۔ تو آپ مجھے کیا نام بتایا؟ محمد عمیر۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی اتفاق کی بات ہے، ایک لڑکا بڑا اچھا ہے، وہ ادھر آیا ہوا ہے اپنی بہن کے پاس، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لوں، تو آپ تو پہلے ضرورت مند ہیں۔ اب وہ لڑکا آیا، آپ اپنی کوئی بھی انسان، آپ میں اپنی بہن یا بیٹی کے لیے جس طرح کا آئیڈیل لڑکا دیکھتے ہیں وہ اس کے قریب قریب ہے۔ اب جو آپ نے فیس طے کرنی تھی وہ آپ نہیں کرتے، اب آپ میری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی یہ پروفیسر صاحب ایک کم میرا کرا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سر گئے، ان کو بھی وہی لڑکا دکھا دیا، تو وہ پتہ چلا کہ اس نے 2-4 لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ کمیشن پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو باپ لڑکی کا وہ جاتا ہے، اس کے بیچارے کے جذبات کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ تو میں نے الفلاح بندھن گھر کے نام سے ادارہ بنایا، اس کے لیے میں نے مسلک وائز انتہائی سینئر لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب اپنی نہیں اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر چکے تھے، ان کو وہ میں نے ذمہ داریاں دیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن کا لیول یہ تھا، آپ نے اپنے بیٹی یا بیٹے کا فارم جو میں نے ڈیزائن کیا تھا ابھی آپ نے مجھے دیا نہیں ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں سر میں شام کو پتہ کر لوں یا ابھی آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو اس پریشر سے میرے باقی سارے کام خراب ہو گئے۔ اس وقت ایک ادارہ جس کے میں نے کہا کہ میں قدرت نے شاید مجھے ان کے ساتھ ملوانا تھا، کیونکہ دیکھیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جس نے یہ آپ کو کہنا ہے کہ منڈا بڑا چنگا، تو ان کے آپ کیسے ٹرسٹ کریں؟ وہ تو یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ طے ہو، مجھے میری فیس میرے باقی یہ جانے۔ اس کے لیے 10,000 اور طریقے بھی ہیں، لیکن جو جگہ آپ مجھ سے سیشن کے بعد پوچھیے گا وہ ذرا آداب کے مطابق نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بھی ہے۔ وہاں اس کاموں کے لیے جائیں، ہر مہینے میں وہاں 2 گیدرنگز ہوتی ہیں، ایک اہل تشیع کی اور ایک تمام باقی مکاتب فکر کی، کیونکہ وہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے، باقیوں کا تھوڑے بہت فرق سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں کا مسائل آ جاتے ہیں، اور کتنے سیریس آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
میرا سوال ہے کہ اب آج کل رشتوں میں کافی مشکل پیش آتی ہے، تو لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو ان باتوں آپ کی آواز بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے رشتہ کرنے میں۔ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آج کل رشتوں میں بہت پرابلم آ رہی ہیں تو کیا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ اگر مل ہی جائے تو کرنا چاہیے۔ نہیں، کمپرومائز بیٹا اتنا ہی اس حد تک ہونا چاہیے جو آپ سمجھیں کہ آپ کو بالکل ڈیویٹ نہیں کر دے گا، حقیقت سے پرے نہیں ہٹا دے گا۔ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کمپرومائز کسے کہہ رہی ہیں۔ جیسے یہ ابھی ایج کی بات ہوئی، آمدن کی بات ہو گئی، گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے۔ تو شادیاں ہوتی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر کسی کے پاس اس وقت گھر ہو۔ اور ایک خیر یہ وہ پچھلے سیشن کا ٹاپک تھا، یہاں دہرا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی لڑکا ویل سیٹلڈ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، وہ تیرے لیے رہ گیا ہو۔ اچھا یہ واہ تجربہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آئیڈیل چیزیں ہیں، یہ نہ ملتی ہیں، اور اگر ملیں تو ان کی کاسٹ بہت ہوتی ہے، کامیابی نہیں ہوتی اس میں، جو میں نے اپنے آبزرو کیا ہے۔